کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیو، زمزم لما شرب لہو، زمزم لما شرب لہو۔ میرے آقا نے 4 عمرے کیے تھے، جس وقت چوتھے عمرے میں میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ زمزم کے چشمے پہ آئے تو میرے آقا نے اس حجۃ الوداع میں 2 کام کیے، اور دونوں ہی اپنی امت پہ مہربانی تھی، دونوں ہی اپنی امت پہ احسان تھا۔ جس وقت آقا نے عمرہ پورا کیا اور حج بھی پورا کر لیا، میرے آقا نے جس وقت اپنے بال کٹوائے دونوں سارے سر پہ، جس وقت میرے آقا نے بال کٹوائے، یہ کٹے ہوئے بال صحابہ کے ہاتھوں میں، میرے آقا نے فرمایا تھوڑے تھوڑے کر کے میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، تھوڑے تھوڑے کر کے میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ میں ایک بات کہہ دوں تو بے جان نہ ہوگی، میں کہتا ہوں جو آدمی کہتا ہے کپڑے میں برکت نہیں ہوتی، جو آدمی کہتا ہے بالوں میں برکت نہیں ہوتی، جو آدمی کہتا ہے پھونک مارنے میں برکت نہیں ہوتی، جو آدمی کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ فلاں کی پگڑی ہے، یہ فلاں کی ٹوپی ہے، یہ فلاں کی جوتے ہیں، انکار کرنے پہ آئے نبی کی جوتیوں کا انکار کر دے، انکار کرنے پہ آئے پیغمبر کے کپڑے کی برکت کا انکار کر دے، انکار کرنے پہ آئے پیغمبر کے بالوں کی انکار کر دے، اور اقرار کرنے پہ آئے تو سعودی عرب کے ریال کی برکت کا اعتراف کر لے، سعودی عرب کی کھجور کی برکت کا اعتراف کر لے، پیسے اور دولت کی اور تیل اور گیس کی برکت کا اقرار کر لے۔ میں کہتا ہوں برکت کا منکر سنی نہیں ہوتا، اگر برکت نہ ہوتی، اگر برکت نہ ہوتی میرے آقا بالوں کو تقسیم نہ کراتے، میرے آقا بالوں کو تقسیم نہ کراتے۔ جب رسول اللہ نے بالوں کو تقسیم کرایا، یہ ترکی کے جب خانے میں منہ مبارک ہے، یہ انڈیا میں منہ مبارک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ان منہ مبارک پہ تجارت ہونے لگ جائے نا، اگر ان منہ مبارک پہ اگر پرسنالٹی کلیش بن جائے اور پیسہ کمانے کی جنگ آ جائے نا، میرے آقا نے وہ بال بیچے تھے یا مفت میں دیے تھے؟ آج بالوں کو لا کر تجارتیں کی جاتی ہیں، آج بالوں کو لا کر ٹکٹ لگائے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ کمایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کمینگی بھی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے بالوں کو دیا، صحابہ کو دیا، اور دوسرا کام